پورے 3 سال بعد آخرکار وہ تھک ہار کر پاکستان لوٹ آیا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہ انگلینڈ گیا تھا کہ کبھی واپس پلٹ کر پاکستان نہیں آئے گا، پر وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا۔ کرمنالوجی میں ماسٹر ختم ہوتے ہی اس نے ویپن ڈیزائننگ کی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ تیسرا سال گزارا تھا۔ آخری کے 2 مہینے تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ پیپرز دیتے ہی اس نے اسی شام کی سیٹ کروائی تھی۔ اپنے آنے کی خبر صرف پاپا کو دے کر انہیں ایئرپورٹ بلایا، اور جب ان کے گلے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کس نعمت سے محروم تھا۔ ان 3 سالوں میں پاپا کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اس کے دل میں پہلا یہی خیال آیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک مانوس سی مٹھاس اس کے گرد پھیلی تھی۔ اس شہر کی ہواؤں نے اسے ایک بار پھر سے ماضی میں دھکیل دیا تھا، جس سے وہ مسلسل بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ نفیسہ بیگم تو کتنی ہی دیر اسے گلے لگائے کھڑی رہی۔ ان کے سارے گلے شکوے شکایتیں اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ ان گزرے 3 سالوں میں وہ یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے بھرپور مرد بن چکا تھا۔ انگلینڈ کی ہواؤں کا اثر اس کی خوبصورت رنگوں پر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال تھوڑے اور بڑے ہو گئے تھے۔ کالی چمکتی آنکھوں کی ذہانت اور بڑھ چکی تھی۔ جو تعلیم وہ حاصل کر کے آیا تھا، اس کا وقار اس کے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ میں نمایاں تھا۔ طوبا اس کے آنے کی سنتے ہی ہر کام چھوڑ کر بھاگی بھاگی گھر پہنچی تھی۔ کتنی دیر تک اس کے گلے لگ کر وہ روتی رہی۔ جس طرح ہنگامہ مچا کے اچانک گئے تھے اسی طرح واپس آئے ہو تم، وہ آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹ کر بولی اور اپنی بیٹی کو اس کی گود میں دیا۔ مینو، یہ ہے تمہارے ماموں، اب تم نے ان کی جان نہیں چھوڑنی۔ اور وہ ہنستے ہوئے کتنی دیر تک اس پیاری سی گڑیا کو گلے لگائے کھڑا رہا، جو بالکل چھوٹی سی طوبا لگ رہی تھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنے کلز لے کر اس کی گود میں سوار ہو چکی تھی۔ سارا دن وہ مستقل تابش کے پیچھے ہی رہی، ہر جگہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی رہی۔ طوبا نے بڑے اچھے سے اس کے کان بھرے ہوئے تھے۔ اس کے لوٹ آنے پر ان 3 سالوں میں گزری ساری کہانیاں اسے سنائی جا رہی تھی۔ کتنے قصے تھے جو اس کی مصروفیت کی وجہ سے طوبا نے سنبھال کر اپنے پاس رکھے تھے، اور انہیں اب خوب نمک مرچ لگا کر اسے سنایا جا رہا تھا۔ تابش سر ہلاتا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان مینو کی طرف تھا، جو اب پیپر چھوڑ کر لال مارکر سے اس کے ہاتھوں پر ڈیزائنز بنا رہی تھی۔ ماموں، میں آپ کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی ہوں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی طوطی زبان میں تابش کو یہ اطلاع دیتی کہ اس کیڑم کاٹی کا اصل مقصد اس کے ہاتھوں پر مہندی کے ڈیزائنز بنا ہے، اور وہ ہر بار ہنس کر سر ہلاتا۔ یہاں بھی بناؤ۔ وہ ایک خالی جگہ پر اشارہ کرتا تو وہ اپنے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے پھر سے شروع ہو جاتی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ طوبا اس کا لال ہاتھ دے کر چیخ پڑی تھی۔ بڑی زور سے اس نے مینو کو ڈانٹا تو وہ جھپک کر اپنے ماموں کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ارے یار، کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ کرنے دو اسے، میں نہا لوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے خوب زور سے پیار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی دیکھنا، یہی ڈیزائن یہ تمہارے منہ پر بھی بنائے گی، کارٹون لگو گے تم بالکل۔ طوبا نے اسے غصے میں کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، کرنے دو اسے، یہ تو میری گڑیا ہے۔ وہ لاپرواہی سے باتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ ماموں، دوسرا ہاتھ دینا۔ اس نے جھٹ سے دوسری آستین اوپر کر کے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو مینو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ طوبا تو اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد گھر والوں کا سب سے پسندیدہ موضوع زیر بحث آیا تھا، اور وہ تھا تابش کی شادی۔ اگر سونیا سے شادی کر لی ہوتی تو آج ہیرا میری پوتی ہوتی، اتنی اچھی بچی تھی وہ۔ نفیسہ بیگم کو آج تک اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے سونیا سے شادی کیوں نہیں کی، اور جواب میں وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ ممی، مجھے نہیں کرنی تھی اس سے شادی، اور کس طرح سمجھاؤں آپ کو، اور نہ ہی کوئی افسوس ہے مجھے اس کی شادی ہونے کا۔ اچھا ہوا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہمیشہ ہی سے ہی وہ سونیا کے ذکر پر تنگ ہو جاتا تھا، اور اب اس کے دونوں کان کھلے تھے۔ ساری باتیں ادھر سے سن کر وہ ادھر سے باہر کر رہا تھا۔ طوبا نے اب تک سسرال کی 10-20 لڑکیاں تو گنوا ہی دی تھی۔ نفیسہ بیگم بھی تو سارے رشتہ داروں کی لڑکیوں، محلے پاس پڑوس سبھی کا ذکر کر رہی تھی۔ جب سب اپنی اپنی بول چکے تو اس نے سبھی پر ایک بم گرایا تھا۔ پہلے CSS، پھر شادی۔ اس کی بات پر طوبا اور نفیسہ بیگم ایک دم اچھلی تھی۔ کیا مطلب، ابھی CSS باقی ہے کیا؟ طوبا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نفیسہ بیگم کمرے سے باہر جاتے جاتے اس کی طرف گھومی تھی۔ کرمنالوجی ہوگی، ویپن ڈیزائننگ بھی ہوگی، بس اتنا کافی ہے، مل جائے گی تمہیں پولیس میں نوکری۔
वो वापस उसके सामने आकर बैठते हुए बोली थी, मम्मी नौकरी तो मिल जाएगी पर मेरा ख्वाब है CSS करना। फिलहाल तो 2 साल तक कोई शादी की बात नहीं करेगा मुझसे। उसके बाद आप लोग मुझे इस बंधन में कैद कर सकते हैं। पर इस इंतजार के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अम्मी और तूबा ने अपने अपने मोबाइल्स खोलकर उसके सामने लड़कियों की तस्वीरों के एल्बम स्लाइड करने शुरू कर दिए थे। ये देखो कितनी खूबसूरत है, इसकी आंखें तो देखो, और इसके बाल, और ये मास्टर्स कर रही है, ये वाली बहुत अमीर है, और ये वाली तो डॉक्टर है, ये वाली अकलौती है। उसे हर तस्वीर में बस एक ही चेहरा नजर आ रहा था, उसी की आंखें, उसी के बाल, उसी का रंग रूप। वो भी अकलौती थी, उन सब से अच्छी थी, क्योंकि आज तक ताबिश के दिल में वही बसी थी। लम्हे भर को उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद की, फिर अपनी उंगली और अंगूठे को माथे पर फेरते हुए अपने नाक की हड्डी में चुटकी में पकड़ी थी। दोनों बंद आंखों को मसल कर उसने एक लंबी सांस ली और उन दोनों के हाथ से मोबाइल्स लेकर उन्हें टेबल पर उल्टा करके रख दिया। देखिए लेडीज, इस फैशन परेड की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जहां कहेंगे और जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। तस्वीर देखने की भी जरूरत नहीं। बल्कि ऐसा करते हैं, तू बात फाइनल कर लेगी। मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए बेहतरीन लड़की पसंद करेगी। फिर हाथ जोड़कर नफीसा बेगम के सामने बैठा, और अम्मा जी बस थोड़ा सा टाइम दे दे, मुझे CSS करने दे, उसके बाद बकरा हाजिर है। जहां चाहें, जब चाहें और जिसके साथ चाहें कुर्बान कर दें, मैं सर भी नहीं उठाऊंगा। और वो अंदाजा नहीं कर सका कि इन 2-4 जुमलों में वो कैसे अम्मी और तूबा को बेचैन कर चुका था। नफीसा बेगम के दिल पर एक घौंसा लगा था। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम बेटा? सबसे ज्यादा जरूरी तो तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने दिल पर हाथ रखकर उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश की। देखो, अगर तुम्हारी कहीं मर्जी है तो बता दो, हम वहीं पर कर देंगे तुम्हारी शादी। उनकी बात पर वो हंसकर उठकर खड़ा हो गया। आप लोग भी ना कमाल हैं। बस दुनिया की माँ बहनें चाहती हैं कि घर में बहू उनकी मर्जी से आए। अब जब मैं आप दोनों पर यह सब छोड़ रहा हूं तो अब मेरी मर्जी जरूरी होगी। किसी हाल में खुश नहीं रह सकते आप लोग। वो एक नजर तूबा पर डालकर बाहर निकला, जो उसे बहुत ही संजीदगी से घूर रही थी। फिलहाल उसे तूबा की नजरों का सामना नहीं करना था। ताबी, वो चलते चलते रुका तो तूबा उसके पास आकर बोली, मेरी तरफ देखना जरा। नहीं तूबा, अभी नहीं, बाद में। उसे एहसास हुआ कि वो पीछे ही थी तो घर का दरवाजा खोलकर रोड पर निकल गया। सर झुकाए गली के कोने तक वो पैदल चलता रहा और गली के कोने से एक चक्कर लगाकर वापस आया तो अपने घन चक्कर होने पर खुद ही हंस पड़ा था। बेला, अगर तुम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, फर्क क्या पड़ता है मुझे। गाड़ी स्टार्ट करके वो बेमकसद सड़कों पर दौड़ाता रहा। यूनिवर्सिटी रोड पे एक बन कबाब वाले के स्टॉल के पास, फिर किनारा रेस्टोरेंट के सामने, और आखिर 2-3 घंटे सड़कों पर फिरने के बाद उसके घर के सामने गाड़ी लाग रोकी थी। गली के कोने पर गाड़ी खड़ी करके उसने आंखें बंद की। थक कर अपना सर सीट से लगाया। उसके इर्द गिर्द तकलीफ दे आवाजों का शोर था। वही यादें जो उसके माजी में उसका हिस्सा थी। मेरी शादी हो गई है ताबिश, मुझ में बाबा को इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, मैं खुश हूं, ये तुम्हारी चीजें थी मेरे पास। वो कभी इन बातों की गर्दिश से बाहर निकला ही नहीं था, और आज भी वो वहीं खड़ा था, उसी जगह पर, यूनिवर्सिटी की पार्किंग में जहां बेला उसे छोड़कर गई थी। वो अभी भी उलझा हुआ था, बेबस था, बेयकीनी के आलम में। वो आज भी हैरान था कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। वो कैसे अचानक शादी कर सकती थी और उसे 1 महीने तक बेखबर रख सकती थी। उसे बेला पर बहुत गुस्सा भी था। कभी कभी दिल चाहता कि इस भरी दुनिया में कहीं से भी उस जालिम लड़की को ढूंढ निकाले और उसे झंझोड़ कर पूछे कि अगर उसके साथ चलने की हिम्मत नहीं थी तो हाथ थामा ही क्यों था, क्यों तोड़ा था उसका भरोसा, उसका मान, कहां रह गई थी उसके खुलूस में कमी, उसकी मोहब्बत में कमी। बस इतना था ना कि उसने कभी जुबान से अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया था। बाकी उसने कहां कसर छोड़ी थी, क्यों दी उसकी इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। वो उसके लिए लड़ सकता था, सबसे, सारी दुनिया से, उसके बाबा से, पर वो उसे खबर तो करती। कितना बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ। वो कितने दिन तड़पता रहा, रात रात भर जागता रहा। कभी सोचता था कि अभी उसका एक फोन आएगा और वो हंस कर कहेगी, ताबिश, इट वॉज अ जोक, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। घंटों अपना मोबाइल सामने रखकर उसके बजने का इंतजार करता रहा। कभी मैसेज की बीप के इंतजार में रात रात भर जागता था, पर उसे कुछ हासिल ना हुआ। वो नफरत करना चाहता था बेला से,
اسے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا جتنی اس نے برداشت کی تھی اور آج تک کر رہا تھا۔ اس نے تابش کی محبت کا مان توڑا تھا، اس کا بھروسہ توڑا تھا، تو وہ بھی تھک چکا تھا اپنے آپ سے بھاگ بھاگ کر، اپنے رشتوں سے بھی بھاگ کر، صرف ایک بے درد لڑکی کی وجہ سے۔ پر اسے معلوم تھا کہ وہ نفرت نہیں کر سکے گا، کبھی نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یا اللہ، اسے میرے دل سے نکال دے یا کہیں دل میں دفن کر دے، ایسے کہ مجھے اس کی یاد سے تکلیف نہ ہو۔ میں کسی کے ساتھ دھوکے کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں رشتوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ کسی اور کو بیلا کی جگہ تصور کر سکے۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ آخرکار گھر والوں کو راضی کر کے اس نے CSS شروع کر لیا تھا۔ یہ اس کا خواب تھا جسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ دن رات اسی میں مصروف تھا، اپنی کیفیت سے گھر والوں کو مستقل حیران کر رہا تھا۔ آج ایک بار پھر اس نے سب کو حیران کیا تھا جب کھانے کے بعد اس نے کھیر کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بات پر ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آج بلال بھی کھانے میں شامل تھا۔ کھیر کا پیالہ ہاتھ میں لیے طوبہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ لیکن یہ کب سے ہوا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ میٹھے کا کتنا شوقین ہے۔ بس کچھ سالوں سے میں نے میٹھا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ہنس کر کھیر کا پیالہ طوبہ کے ہاتھ سے لے کر واپس ٹیبل پر رکھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں تمہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہوگی؟ طوبہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، بس ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا تھا۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بلال نے اپنی ڈاکٹری جھاڑی تو تابش اسے بڑی معصومیت سے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے سامنے تو رہنے دو، ابھی جان کھا جائے گی میری۔ وہ ہنستے ہوئے نیپکن سے منہ صاف کرتا کھڑا ہو گیا تھا اور طوبہ کو آج وہ پھر پریشان کر گیا تھا۔ اس کی زندگی اپنی روٹین کے رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ شاندار طریقے سے CSS مکمل کرتے ہی اسے فوراً پولیس میں نوکری مل گئی۔ وہ ڈائریکٹ گریڈ 17 میں ASP اپوائنٹ ہوا تھا۔ اس خواب کی ابتدا ہوئی تھی جو اس نے تاہا کے حوالے سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے ہمت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے عہدے کی بھی ضرورت تھی۔ اور آج اتنے سالوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد وہ اسے مل بھی گیا تھا۔ بہت تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایک ایماندار اور بااصول ASP کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ تاہا کا جو دکھ اس کے ساتھ تھا وہ اس کے پیچھے لگا تھا۔ ڈرگز بیچنے والے ڈھونڈ کر ان کو پکڑتا اور جب تک انہیں سزا نہیں دلوا دیتا وہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اگر کہیں کوئی لڑکا رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر نشہ کرتا پکڑا جاتا تو تابش کی جان پر بن جاتی۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا گھر والوں کو خبر بھی ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے؟ وہ جتنا اس زہر کے کاروبار میں جانتا گیا اتنی تکلیف اور احساس ذمہ داری اس کی بڑھتی گئی۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈرگز کا استعمال اس کے لیے ایک تلخ حقیقت کے طور پر سامنے آیا تھا اور اسے کنٹرول کرنا تابش کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسے سپورٹ کی ضرورت تھی، اپنے سے اوپر والوں کی مدد کی ضرورت تھی جو اسے اپنے ساتھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کاروبار میں بہت سے لوگ اوپر سے نیچے کے لیول تک شامل تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے پکڑے ہوئے کروڑوں روپے کے ڈرگز راتوں رات پولیس اسٹیشن سے غائب ہونا شروع ہو گئے اور اسے چپ رہنے کے لیے کہا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر مٹھیاں بیچتے سکتے کے عالم میں اپنے سینئر کے آفس میں کھڑا رہا، نظروں کے سامنے دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ ان کی نظروں کی کاٹ اور بے بسی کو دیکھ کر اسے شرم آئی تھی اور جب ان سے نظریں ملانے کی اس میں ہمت نہ رہی تو احساس جرم سے اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ غصے کے مارے سامنے بیٹھے سینئر کا منہ توڑنے کا دل کر رہا تھا۔ نشے کے 2-3 انجیکشن بھر کے ان کی گردنوں میں اتارنے کا دل کر رہا تھا تاکہ انہیں یہ احساس دلا سکے کہ جب کوئی اس احساس سے تڑپتا ہے تو کیسا لگتا ہے، پر وہ سوائے سیلوٹ مار کے ان کے کمرے سے باہر نکلنے کے اور کچھ نہیں کر سکا تھا۔ غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنے کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگاتے ہوئے اس نے بس دل میں ایک ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی یہ ڈرگز پولیس اسٹیشن نہیں لاؤں گا، وہیں آگ لگا دوں گا سب کو، قصہ ہی ختم۔ اسے اپنے اختیارات محدود ہونے کا احساس ہوا تھا اور ساتھ ہی اس سوسائٹی کی بے حسی کا بھی احساس ہوا تھا، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ سب چاپ کر کے دیکھتا رہا۔ وہ ہرگز خاموش تماشائی نہیں بنے گا، اس نے یہ سوچ لیا تھا۔ اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی اور اسے راستہ بھی معلوم تھا، تھوڑا ٹیڑھا تھا پر اب اسے اپنی انگلی ٹیڑھی ہی رکھنی تھی۔
اور پھر وہ ایسا ہی ہو گیا، ایک دم ٹیڑھا، کھڑوس، خوفناک۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر یہ نوکری ہے تو وہ لڑ بھی سکتا ہے اس اختیار کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ۔ جذبات میں آ کے نوکری چھوڑنا تو بے وقوفی ہوگی۔ وہ اربوں روپے کی ڈرگز کو آگ لگا کر بڑی خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا اور بڑا پکا کیس بناتا کہ آگ لگ گئی تھی، ٹرک پانی میں گر گیا تو ساری ڈرگز بہہ گئی۔ کچھ ہائی آفیشلز ان اچانک ہونے والے نقصانات پر بہت بے چین تھے۔ ہر بار وہ سٹ پٹا جاتے پر اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ ایسے ہر کارنامے کے بعد وہ رات کو تھک کر بستر پر لیٹتا تو طوبہ سے بات کرنا بھولتا نہیں تھا، اور وہ اس کی بھاری آواز سے ہی اندازہ لگا لیتی کہ کیوں فون آیا ہے۔ آج تم نے پھر ڈرگس کو آگ لگائی ہے نا؟ وہ فوراً اس کی بات کو جان لیتی تھی۔ ہاں طوبہ، آج پھر۔ لاکھ کوشش کر لیتا پر جب تاہا کے حوالے سے دونوں باتیں کرتے تو دونوں کی آنکھیں ضرور بھیگ جاتی تھی۔ میری پوری کوشش ہے طوبہ کہ کوئی اور تاہا نہ مرے۔ وہ دونوں بچپن کی باتیں کرتے، کبھی ہنستے، کبھی روتے، کبھی تاہا کو یاد کرتے۔ پرانی تصویریں ایک بار پھر واٹس ایپ پر ادھر سے ادھر جاتی۔ اس نے ایک ایڈ کیمپین شروع کی تھی، لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے، آسان لفظوں میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی نشے کی لت میں گرفتار ہے اور کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کیمپین پر اس نے لندن میں بھی اپنی ٹریننگ کے دوران کام کیا تھا۔ جو غلطی اسے اپنی کم عقلی میں ہوئی تھی وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہر نشہ کرتے لڑکے میں تاہا اپنا بھائی نظر آتا تھا۔ اسے شدت سے اس ملک میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ جو نوجوان اس لت کے عادی ہو رہے تھے ان کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے یہاں کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، اور جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ سرکاری سطح پر ایک ایسا ادارہ شروع کرنا چاہتا تھا، ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر گزرتا دن اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس ملک میں خلوص سے بغیر کسی ذاتی غرض کے صرف غریب اور مجبور لوگوں کے لیے سوچنا کتنا مشکل ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، پر ابھی تک وہ اپنے مقصد پر ڈٹا ہوا تھا۔ سال کچھ اور آگے گزرے تو بیلا اپنے گزرے ہوئے کل میں سے ایک سال نکال کر کہیں پھینک چکی تھی، لیکن جو حقیقت اس کے سامنے تھی اس سے انکار نہیں تھا۔ وہ حمدی کی بیوہ تھی۔ کبھی بھولے سے بھی اسے نواب شاہ یا حمدی سے جڑے وہ رشتے یاد نہیں آتے تھے۔ جانتی تھی کہ اس کے غائب ہونے کے بعد اسے بہت ڈھونڈا گیا ہوگا۔ اسے اچانک غائب دیکھ کر بڑے ابا، تایا ابو اور صفتر کا جو حال ہوا ہوگا اسے اندازہ تھا۔ شاید آج تک اس کی تلاش جاری ہوگی۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنے آس پاس موجود لوگوں سے بہت کم ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھپ کے رہتی، اسے اپنی طرف ترس کھاتی نظریں الجھا دیتی تھی۔ اس کی زندگی گھٹنے لگی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ اس نے کبھی حمدی کا نام نہیں لگایا تھا۔ وہ بیلا سبحان سے مس رضا ہو گئی تھی۔ مازن تقریباً 4.5 سال کا ہوگا جب اس نے ایک دن اخبار میں تابش کے حوالے سے خبر پڑھی تھی۔ کتنی دیر وہ دنیا سے بے خبر اس تصویر کو دیکھتی رہی، بار بار نیچے لکھی ہوئی خبر کو پڑھتی رہی۔ وہ نہ صرف پاکستان آ گیا تھا بلکہ اس نے پولیس لائن بھی جوائن کر لی تھی۔ اخبار میں چھپی اس کی سنجیدہ سی تصویر دیکھ کر وہ کتنی دیر مسکراتی رہی۔ یونیورسٹی کے دبلے پتلے تابش سے نکل کر وہ اس وقت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر تو پہلے بھی کبھی بیلا کو شک نہیں تھا، مگر پولیس کے یونیفارم میں تو وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم ہو چکا تھا۔ آج پھر بیلا اپنی حسرتوں پر صرف ہاتھ پھیر کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اکثر وہ تابش کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نیوز اخبار میں پڑھتی رہتی۔ جب ٹی وی پر اس کا پہلا انٹرویو دیکھا تو مازن کو گلے لگا کر وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ وہ کسی ٹاک شو میں ڈرگز کے حوالے سے کوئی بات کر رہا تھا، پر وہ کیا بول رہا تھا بیلا کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ آج کئی سال بعد اس کی نظروں کے سامنے تھا، جیتا جاگتا، بے حد سنجیدہ۔ اسے دیکھ کر ماضی کی کتنی خوبصورت یادیں اس کے ذہن میں چلی تھی۔ بیلا کی زندگی میں بس ایک ہی رونق تھی، اس کا مازن، اس کی زندگی کا محور۔ بیلا صبح شام اس کے گرد چکر لگاتی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ سمجھدار ہوتا گیا۔ وہ بہت ہی حساس اور بہت ہی بہادر تھا۔ جب وہ بیلا کے آگے چلتا تو اسے لگتا کہ سینے سے دل نکل کر اس کے آگے چل رہا ہو۔ آج بھی اس کے نام کے ساتھ تابش حسنین کا نام جڑا تھا، پر یہ بات اسے بتانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ نہ ہی وہ اتنا سمجھدار ہوا تھا کہ کوئی سوال کرتا، پر یہ ساری باتیں صرف اس وقت تک تھی جب ایک بار پھر بیلا کی عزت پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر صفدر جیسے ایک شخص نے اسے غلیظ نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔
اکرم اس کا پڑوسی، ریحانہ بھابی کا ہسبینڈ، جو کچھ دن پہلے اس کے گھر کے برابر میں آ کر رہنے لگے تھے، وہ بظاہر بہت ہی دیندار اور ہمدرد انسان نظر آ رہے تھے، ہر دکھ سکھ میں آگے بڑھ کر ساتھ دینے والے۔ مازن بھی کچھ ہی دنوں میں ان سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا، پر بیلا کو کیا معلوم تھا کہ پردے کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی۔ ایک مختصر سا تعارف جو بیلا نے ہچکچاتے ہوئے اپنا دیا تھا۔ میرے شوہر کا 4 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے مازن۔ اسے کتنے ہی بھڑکے ہوئے شرارے اکرام بھائی کی آنکھوں میں ناچتے محسوس ہوئے۔ ان کی بیلا کے اوپر تھرکتی ہوئی نظریں جسم کے آر پار محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ یہ نظریں پہچانتی تھی، صفدر کی نظر، بری نظر۔ تبھی ہزاروں بار آیت الکرسی کے حصار اور دروازے پر تالوں کے باوجود وہ ایک رات کسی بہانے اس کے گھر میں گھس آئے تھے اور انہوں نے پہلا حملہ بیلا پر کیا تھا۔ اس کے منہ پر دوپٹہ باندھ کر اسے چلانے سے روکا۔ ان کی زبردستی کے آگے وہ بے دم ہونے لگی تھی۔ چیزیں ٹوٹنے کی آواز سن کر سوتا ہوا مازن کمرے سے نکلا تو اکرام انکل کو اپنی امی کے کپڑے نوچتے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ پھر اس چھوٹے سے مازن نے ان کے بال پکڑ کر کھینچے تھے، ان کے ہاتھ پر اپنے دانت بڑی سختی سے گاڑے تھے، انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور پھر نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت اور سمجھ آ گئی کہ وہ بھاگ کر کچن سے ایک بڑی سی چھری نکال کر لے آیا تھا۔ 2-3 وار اکرام کی کمر پر کیے تو خون نکلتا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس بڑے آدمی سے مار کھا کر اس کا سر بھی پھٹا تھا، اسے ایک لات بھی پڑی تھی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک بار پھر اس پر جھپٹا تو زمین پر گری ہوئی چھری بیلا کے ہاتھ لگی۔ اس نے چھری اور ٹیبل پر رکھے لوہے کے گلدان سے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا تھا۔ سر پر لگنے والی گہری چوٹ سے خون میں نہاتے اکرام کو زمین پر گرتا دیکھ کر مازن نے اپنے ہوش کھوئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپتا بیلا سے لگا تھا، وہ خوف سے بری طرح رو رہا تھا۔ ماما، پاپا کو بلائیں پاپا کو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس سے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ بیلا کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اپنے ماتھے کے بہتے ہوئے خون کو دوپٹے سے صاف کر کے اس نے مازن کو اٹھایا۔ جو کچھ ضروری تھا ایک بار میں سب سمیٹا، پیسے، ضروری ڈاکومنٹس، کچھ کپڑے اور کھانے کا سامان۔ نکلنے سے پہلے ایک بار زمین پر گرے ہوئے اکرام پر اس نے نظر ڈالی تھی۔ 5.5 سال بعد آج ایک بار پھر وہ یہ شہر چھوڑ رہی تھی۔ رات بھر مازن کو لے کر وہ ہاسپٹل میں بیٹھی رہی۔ اس نے ہاسپٹل میں اپنی اور مازن کی ڈریسنگ کروائی تھی۔ مازن کی حالت کے آگے اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ ایک دوپٹے سے اس نے خود کو ڈھکا ہوا تھا۔ ہاسپٹل کے ہی ایک باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ اس نے ٹھیک کیا، اور دن نکلتے ہی اس نے ایک بار پھر اپنا نیا سفر شروع کیا۔ اس بار اس کا سفر لاہور سے اسلام آباد تک کا تھا۔ پیچھے اکرام کا کیا بنا، وہ زندہ بچا یا نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، پر وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں پولیس کیس نہ کر دے، مازن پر کوئی بات نہ آ جائے۔ وہ بابا کے ساتھ بس ایک دفعہ اسلام آباد آئی تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں دوبارہ اس طرح سے اس شہر میں اس کا آنا ہوگا۔ اسی شہر میں کچھ تکلیف دہ یادیں تھیں، تابش کے ساتھ جڑی یادیں۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے ایک کالونی میں ایک کمرے کا فلیٹ کرائے پر ملا تھا۔ ڈیلر نے ان دونوں کے ماتھے پر پٹی بندی دے کر کچھ رعایت بھی کر دی تھی۔ وہ مازن کو لے کر خالی فلیٹ میں داخل ہوئی تو اس کمرے کی ویرانی سے اس کے دل میں خوف اور دہشت میں پیدا ہوئی تھی۔ ساری رات ایک کونے میں اپنا دوپٹہ بچھا کر وہ مازن کو لیے بیٹھی روتی رہی۔ اسے بار بار مازن کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، ان کو بلائیں۔ وہ بے ہوشی میں بھی یہی باتیں دہرا رہا تھا، اور بیلا پہلی بار اس کی باتوں پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس سوال کے جواب کے بارے میں تو اس نے آج تک نہیں سوچا تھا، پر اب وہ کیا بتائے گی اسے، یہی سوچتے سوچتے اس کی رات گزر گئی تھی۔ 2 دن تک اپنے فلیٹ کا دروازہ وہ نہیں کھول سکی تھی۔ مازن کے لیے وہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر بیٹھی تھی۔ اسے باہر نکلنے سے خوف تھا، اتنے بڑے آدمی سے لڑ کر اس کے جسمانی اور ذہنی اعصاب جواب دے چکے تھے۔ اس معاشرے میں اکیلی عورت کا گزارا کتنا مشکل تھا، یہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ لیکن زندہ رہنے کے لیے اسے ایک بار پھر ان لوگوں کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے خود میں ہمت جمع کی، اور آخر تیسرے دن جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو ڈرتے ڈرتے وہ پھر سے اپنی زندگی کو روٹین پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد پڑوس میں رہنے والی سیما بھابی نے اسے چائے پر بلایا تھا۔ وہ بہت جھجکتے ہوئے جب ان کے گھر پہنچی تو اندر بیٹھے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا۔ سیما بھابی سبھی سے اس کا انٹروڈکشن کروا رہی تھی، اور وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر خاموشی سے وہ ان کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ مازن نے بھی نہ جانے کس خوف سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔
ارے یہ چوٹ کیسے لگی؟ ماریا بھابھی نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ ایک دم بیلا سے اور قریب ہوا تھا۔ کچھ نہیں، یہ بس کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گیا تھا، ایک لوہے کا کونا لگا تھا، پر اب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس نے چپ چاپ کھڑے مازن پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی۔ وہ کتنا سمجھا چکی تھی اسے کہ کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ سیما بھابھی کی امی نے اس گلابوں جیسی حسین لڑکی پر ایک نظر ڈال کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو تم بیٹا۔ اور ان کی بات سن کر بیلا سبحان کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ ان کے سوال پر بیلا نے ایک نظر سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ فرمان بھائی اور حیدر بھائی میں سے صفدر اور اکرام کی ایک جھلک نظر آئی تھی۔ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس بڑی تیزی سے اس کے چاروں طرف پھیلنے لگا۔ وہ تھوڑا گھبرا کر نہ محسوس طریقے سے خود میں سمٹی تھی۔ بولو نا، کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ ساتھ نہیں آئے تمہارے؟ برابر میں بیٹھی آنٹی کے سوال پر اس نے اپنی نگاہیں جھکائی اور پھر اچانک دل کے تہہ خانے میں پچھلے 6 سال سے دفن وہ شخص اپنی ذات پر لگا ہر تالا، ہر زنجیر توڑ کر اپنے پورے قد کے ساتھ سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنی محبت پر جمی برسوں پرانی دھول جھاڑتا وہ آج پھر اسی کالے ڈنر سوٹ پر گلاب کی کلی لگائے سامنے دروازے سے چلتا ہو بیلا کے سامنے آیا تھا۔ وہ نظروں کے سامنے کیا آیا، اس کے آگے فرمان بھائی، حیدر، اکرام اور صفدر سارے چہرے دھندلے ہوتے چلے گئے۔ خیالوں میں کہیں اپنے لبوں پر ستاروں جیسی مسکراہٹ سجائے اس نے ایک بار پھر پورے حق کے ساتھ بیلا سبحان کا ہاتھ تھاما تھا۔ تصور کی دنیا سے باہر نکل کر اس تھامے ہوئے ہاتھ سے بیلا نے اپنے سر سے ڈھلکا ہوا دوپٹہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے سر پر واپس رکھا اور پھر وہ بول پڑی، تابش نام ہے میرے ہسبینڈ کا، ایس پی تابش حسنین۔ وہ پولیس لائن میں ہوتے ہیں، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، آج کل کراچی میں ہے، اور یہ ہمارا بیٹا ہے مازن۔ اپنے چہرے پر مسکان سجائے اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بڑی روانی سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ آنٹی دراصل پوسٹنگ کے آرڈرز تو آ گئے تھے، پر انہیں کسی کام کی وجہ سے کراچی میں ہی رکنا پڑا۔ مازن کے اسکول میں ایڈمیشن تھا، اس لیے ہم لوگ یہاں آ گئے، بس وہ بھی جلدی ہی آ جائیں گے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اسے پتہ نہیں تھا کہ اس جھوٹ کی عمر کتنی ہوگی اور یہ جھوٹ کب تک اس کا ساتھ دے گا، پر بیلا نے اس جھوٹ کو سچ بنا کر نبھانا شروع کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن اسے مازن اپنے اسکول بیگ کے ساتھ نظر آیا۔ اس نے اپنی ایک کتاب نکال کر بیلا کے سامنے کی۔ ماما یہ کیا لکھا ہے؟ اس کی انگلی کی طرف دیکھ کر بیلا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ آپ کا نام لکھا ہے، مازن تابش حسنین۔ وہ کتاب سینے سے لگا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ پر ماما مازن تو میرا نام ہے، تو تابش میرے پاپا کا نام ہے کیا؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تو اس کی معصومیت بھرے انداز پر وہ ہنس کر بولی، جی بالکل، یہ آپ کے پاپا کا نام ہے۔ پر ماما وہ ہے کہاں؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اس نے پھر سے ایک اور معصومانہ سا سوال پوچھا۔ بیٹا وہ ہم سے دور رہتے ہیں، لیکن آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ گفٹ بھیجتے ہیں، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ ان کے پاس چلے جانا۔ مازن کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی تھی۔ اس کے دل میں اتنی ہی گھبراہٹ تھی، پر اس جھوٹ میں ایک تحفظ تھا اور فی الحال وہ اس میں محفوظ تھی۔ آج ایک بار پھر تابش حسنین اس کی زندگی میں بہار بن کے آیا تھا۔ پورے وقار اور حق کے ساتھ وہ زندگی میں کیا آیا، ہر مشکل جیسے خود بہت آسان ہوتی چلی گئی۔ اس کی طرف اٹھتی ہر بری نظر فوراً جھکتی چلی گئی تھی۔ حال ہی میں وہ اے ایس پی سے ایس پی ہوا تو بیلا کے گھر مٹھائیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ جیسے جیسے اس کے کارنامے بڑھتے گئے، ڈرائنگ روم کی دیواروں پر اس کی تصویروں کے فریم سجتے چلے گئے۔ وہ جب کسی ٹی وی چینل یا اخبار کو انٹرویو دیتا تو بیلا کو کالونی کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی خبر ہو جاتی۔ فلیٹ کے دروازے تک آتے آتے اسے ساری خبر مل چکی ہوتی، کبھی واچ مین رشید تو کبھی مولانا صاحب، کبھی فرمان بھائی تو کبھی بلڈنگ کے کونے والا دکاندار۔ وہ جہاں سے گزرتی سبھی اسے اخبار کھول کھول کر دکھاتے۔ وہ بیلا سے ایس پی صاحب کی بیگم مشہور ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے نام کی ایک پلیٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تابش حسنین جب گھر کے دروازے پر سجی تو تحفظ کے حصار میں ایک اور مضبوط کے دیوار کا بھی اضافہ ہوا تھا۔ جتنے رنگ وہ ان گزرے 5 سالوں میں اپنے اوپر حرام کر چکی تھی، سبھی ایک ایک کر کے اس کی الماری میں بھرتے چلے گئے۔ آس پاس رہنے والوں نے اس سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ ہر شخص کے اپنے مسائل تھے جن کے لیے انہیں بیلا سے اچھے تعلق رکھنے کی ضرورت تھی، اور جب وہ تابش حسنین کے نام کا دوپٹہ اوڑھ کر سکون سے سونے لگی، ڈر خوف سے باہر نکلنے لگی تھی، کھل کر تھوڑا سا سانس لینے لگی تھی، تو اچانک وہ اس شہر میں چلا آیا تھا۔ جانے کیوں
اس کی زندگی میں پھر ہلچل مچانے، اس کے سکون کو برباد کرنے۔ وہ ایک بار پھر یہ شہر چھوڑنا چاہتی تھی، پھر کہیں اور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں ہے تو اس کا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اس سے محض ایک ہی ملاقات نے بیلا کو کتنا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تابش حسنین ایک ہی رات میں 6 سالوں کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اپنے دل میں ماضی کی یادوں کا دروازہ بڑی سختی سے اس نے بند کر رکھا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پرانی تکلیفیں اس کے حال پر اثر انداز ہوں۔ پر بیلا کو دیکھ کر بڑی زور کا طوفان آیا اور وہ بند دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ وہ ایک نئے سرے سے اپنے پاسٹ کی تلخ حقیقت سے گزر رہا تھا، اپنے جذبوں کی ناکامی اور توہین کے احساس سے گزر رہا تھا۔ بیلا کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر اس کی سوئی ہوئی محبت کی آگ رگوں میں دوڑنے لگی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا تھا۔ پچھلے 2-4 دنوں سے گزرنے والی راتیں اس کے اوپر بہت بھاری تھی۔ اگلی صبح بھی اس کی بہت ہی بوجھل سی تھی۔ اس کے سارے اعصاب تھکے تھکے سے تھے۔ آنکھیں بند کیے کتنی ہی دیر وہ بستر پر پڑا رہا۔ سلیم ناشتہ لے کے آیا تو اس نے ناشتے کے لیے منع کر دیا۔ آج میرا موڈ نہیں ہے سلیم، آفس میں ہی کچھ لنچ کے وقت کھا لوں گا۔ پھر دوپہر کے 12 بجے جب وہ موسیٰ کے ساتھ شہر سے پیٹرولنگ کر کے واپس آ رہا تھا تو اپنے پولیس اسٹیشن کے سامنے اسے بچوں کی اسکول وین خراب ہوئی نظر آئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے یونیفارم میں وین سے باہر نکل کر سڑک پر کھڑے تھے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی موسیٰ نے جیپ سائڈ پر روک لی تھی۔ وہ دونوں اتر کر وین تک گئے تو سارے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا چھجا بنائے سورج کی تیز روشنی سے بچتے ہوئے اپنی ایک ایک آنکھ بند کر کے پولیس والوں کو دیکھنے لگے۔ پھر خود ہی اٹینشن ہو کر کھڑے ہوئے تو دونوں کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ موسیٰ چلتا ہوا ڈرائیور کے پاس آیا جو وین کا انجن کھولے کھڑا تھا۔ ہاں بھائی، کیا ہوا تیری گاڑی کو؟ وین والے کی نظر جیسے ہی پولیس پر پڑی تو وہ بلا وجہ اس کی پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے سب سے پہلے ایک سیلوٹ مارا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے پہلے موسیٰ کو اور پھر ذرا پیچھے ہو کر تابش کو سلام کیا تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا، سر دراصل میری وین خراب ہوگی اور اس کا ٹائر بھی پنکچر ہے، تھوڑا ٹائم تو لگے گا مجھے۔ موسیٰ نے اس کی بات سن کر وین کے اندر جھانکا تو سبھی بچے سڑک پر تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ انجن پر جھک گیا، جبکہ تابش پنجوں کے بل بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا تو سبھی بچے اس کے آس پاس جمع ہو کر اسے بڑے شوق سے دیکھنے لگے۔ سارے بچے آپس میں خسر پھسر کرنے لگے تھے۔ کسی کو پولیس والے انکل سے شرم آ رہی تھی تو کوئی خوف سے پیچھے ہی کھڑا تھا، کوئی اس کی کیپ چھو رہا تھا، کوئی اس کے بازو میں دبی سٹک کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک بچہ بڑی خاموشی سے اس کے کندھے کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد بہت غور سے اس کے سینے پر لگی اس کے نام کی پلیٹ کو دیکھا اور پھر اسے کچھ سکون ہوا تو بڑے آرام سے تابش کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ چلو تم سب اپنا اپنا نام بتاؤ، اس نے مسکرا کر سارے بچوں سے کہا تو سبھی شرما کر تھوڑا اور قریب آ گئے۔ میں احمد، علی، سلمان، سیما، شازیہ، میں کرن۔ سب بچے لائن میں اپنا نام بتاتے گئے تو اسے ان پر بہت پیار آیا۔ ہنستے ہوئے اپنے بازو سے لگے بچے کی طرف گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا اور بولا، اور تم کون ہو؟ اچھی خاصی ٹھنڈ کے باوجود اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بڑی کالی لٹیں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں جن میں بے تحاشا کشش تھی، اس کی گوری رنگت دھوپ سے لال ہو رہی تھی۔ میں تو مازن ہوں۔ اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت لیے اس بچے نے اپنا نام ایسے بتایا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا آپ کو میرا نام تک نہیں پتا؟ اس کا نام سن کر تابش کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے کھلی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی انگلیاں اس کے سر میں چلائی۔ تبھی تو تم اتنے پیارے ہو کیونکہ تمہارا نام مازن ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو مازن نے بڑے فخر سے سر ہلایا اور پھر بولا، میں پیارا بھی ہوں اور بیوٹیفل بھی ہوں۔ اس نے جھک کر تابش کے کان میں یہ بات کہی تھی۔ تابش اپنی ہنسی روک نہ سکا۔ مازن بھی تھوڑا شرما کر پیچھے ہوا اور تابش اس کی صدا پر فدا ہو گیا تھا۔ اگر اس دنیا میں کہیں کوئی پہلی محبت کا تصور موجود ہے، پہلی نظر کی محبت کا تصور موجود ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایس پی تابش حسنین کو اپنے سامنے کھڑے اس چھوٹے سے بچے سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ صرف 2 منٹ میں ہی وہ تابش کا دل لوٹ چکا تھا اور اب مستقل تابش کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا تھا۔ تابش نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اس کی کمر کے گرد کیا اور مازن کو اپنے اور قریب کیا تو اس نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیے، پھر ذرا سا جھک کر اس کے گال پر ایک پپی بھی کر دی۔ وہ تو بس اس فلرٹ کرتے بچے کو دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے کے لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کی کن پٹی سے پسینے کی بوندیں گری تو اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہو گیا۔
موسیٰ، میں ان سب کو پولیس اسٹیشن کے اندر لے جا رہا ہوں، جیسے ہی وین ٹھیک ہو تو سب مجھے بتا دینا۔ پھر وہ ڈرائیور کو دیکھ کر کہنے لگا، تم ان سب کے گھر فون کر کے بتا دو کہ وین خراب ہو چکی ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا سب کو پہنچنے میں۔ وہ مازن کا ہاتھ پکڑے سب کی لائن بنواتا پولیس اسٹیشن کے اندر لے آیا تھا۔ سارا سٹاف اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر بے اختیار ہنسا تھا۔ 2 لیڈی پولیس آفیسر بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئی تو تابش سبھی بچوں کو ان کے حوالے کرتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے آفس کا دروازہ اس نے کھولا ہی تھا کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چلتا چلتا مازن اس سے پہلے ہی جھٹ سے کمرے میں داخل ہوا اور بہت ہی مزے سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں پر رکھ لیا۔ پھر اپنی طرف دیکھتے ہوئے تابش سے اس نے پوچھا، آپ گھر کب آئیں گے؟ اس کی نظروں کی چمک اور اشتیاق دیکھ کر لمحے بھر کے لیے وہ رکا اور پھر اپنی کرسی پر آ گیا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس سوال نے تو مازن کا سر گھما دیا۔ وہ اپنا سر گھجانے لگا اور بولا، میرا گھر۔ ایک انگلی اپنے گلابی ہونٹوں پر بھی اس نے رکھ لی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچنا شروع کیا اور جو کچھ سمجھ میں آیا اس نے بتانا شروع کیا۔ میرے گھر کے پاس تو بہت ساری بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی، ایک سبزی کی شاپ ہے، ایک آئس کریم کی بھی، پر میرے دانت خراب ہو جائیں گے نا، اس لیے ماما نے مجھے آئس کریم کھانے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر تابش کو پھر ہنسی آئی تھی۔ اور ہاں، وہاں پر مسجد بھی ہے، وہاں پر جو مولانا صاحب ہیں میں ان سے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ مولانا صاحب بھی بول رہے تھے کہ آپ گھر کب آئیں گے؟ اس کی باتوں پر تابش نے بڑی معصومیت سے سر ہلایا۔ مازن، یار ایسے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تم مجھے کچھ اور بھی بتاؤ۔ اس کی باتوں پر مازن کی مشکل کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ہاں، وہاں پر گیٹ پر رشید بھی کھڑا ہوتا ہے، بڑا سا گیٹ ہے بلیک رنگ کا، اور ساتھ میں گراؤنڈ بھی ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، اور رشید بھی بول رہا تھا کہ آپ گھر کب آئیں گے، میرے سارے فرینڈز آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اتری تو تابش نے اسے اپنے پاس بلایا۔ چلو آؤ یہاں میرے پاس آؤ، اب مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس بالکل ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کھولے۔ بہت ساری بلڈنگز ہیں، ایک سبزی کی شاپ ہے، ایک آئس کریم کی، اور پلے گراؤنڈ بھی ہے نا۔ اس کی باتوں پر مازن ہاں میں سر ہلاتا رہا۔ اور ہاں، مولانا صاحب بھی ہیں اور رشید بھی ہے نا۔ اس کے اتنے کہنے پر مازن بے اختیار اس کے سینے سے لگا تو ایک حیرت کا جھٹکا تابش کو بھی لگا تھا۔ مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اسے سمیٹا، اس کی کمر تھپک کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اچھا، میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا، پر آج نہیں، کسی اور دن، آج تھوڑا سا کام ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ موسیٰ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سر، وین ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس نے مازن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک دم تابش سے چپکا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے ساتھ ہی باہر جاؤں گا۔ موسیٰ باہر نکلا تو ایک بار پھر تابش کی طرف وہ مڑا۔ پاپا، مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ اس کی بات پر آنکھوں میں حیرت لیے تابش نے اپنی دونوں آنکھیں کھولی تھی۔ ایک بار پھر وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور بڑی حیرت سے مازن کو دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں ایک عجیب سا سوال اس کے ذہن میں آیا۔ تمہاری ماما کا نام کیا ہے، بتانا ذرا۔ اس کی بات پر مازن نے ایک بار پلکیں جھکائی، پھر اٹھائی، پھر جھکائی۔ جو نام ماما نے اسے یاد کروایا تھا اسے وہی بتانا تھا۔ تبھی وہ بولا، میری ماما کا نام تو مس رضا ہے۔ اپنے سوال پر تابش خود ہی ہنس پڑا تھا۔ اس نے ایک ایسا فالتو سوال کیوں کیا؟ کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اسے اس بچے کی ماں کا نام جاننے میں؟ اچھا، چلو پھر تم بتاؤ، تم کیا بتانے والے تھے؟ تابش کے کہنے پر مازن نے ایک لمبی سانس بھری، تھوڑا تھوک گلے میں اتارا، ایک بار اور لمبی سانس لی، پھر اس نے کہا، ماما نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی میں آپ سے ملوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ ایک لمحے رک کر اس نے تابش کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ مازن کی کمر کو سہلا رہا تھا، اسے حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ مازن ایک بار پھر بولنے لگا تھا کہ موسیٰ تبھی پھر اندر آیا۔ سر، ڈرائیور اس بچے کو بھی بلا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر موسیٰ کو وہاں سے بھگایا تھا۔ بس 2 منٹ۔ اچھا بولو، ڈرو نہیں، جو بھی بات ہے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ اچھے بچے تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ایک لمبی سانس لے کر مازن پھر سے بولنے لگا تو اس کی آواز اب کی بار کپ کپا رہی تھی۔ پتہ ہے، لاہور میں اکرام انکل نے ماما کو مارا تھا، اور مجھے بھی، یہاں پر۔ اس نے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ وہاں پر ٹانکوں کے نشان بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ تابش کے ماتھے پر ایک شکن پڑی تھی۔ یہ اکرام تمہارے پاپا کا نام ہے کیا؟ تابش کے سوال پر مازن نے نام سر ہلایا اور بولا، وہ تو میرے انکل تھے، ایک رات کو انہوں نے ماما کو مارا، ان کا منہ بھی بند کیا تھا، میں نے انہیں چھری ماری تھی۔ اس کی باتوں پر تابش حیرت سے دونوں آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔
یہ بچہ شاید کسی ریپ اٹیمپٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر اس نے مازن کے دھڑکتے ہوئے دل پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا، آگے بھی بتاؤ پھر کیا ہوا؟ پھر ماما نے بھی اسے مارا، میں نے ان کے بال بھی نوچے اور اکرام انکل کا خون بھی نکلا تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر تابش اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا ایک چکر لگانے کے بعد پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اب تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اوکے؟ مازن کو اپنے سینے سے لگا کر اسے سمجھایا اور ساتھ ہی کہا، تم اب آرام سے گھر جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پریشان تو نہیں ہونا؟ مازن پھر اس کے گلے لگ کر بولا، پاپا میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، آپ کب گھر آئیں گے؟ اس کی دوسری دفعہ پاپا کہنے پر وہ یہی اندازہ لگا سکے کہ شاید اس بچے کا باپ نہیں۔ اسے پیار کر کے اپنے ساتھ وہ باہر وین میں لا کر بٹھایا، پھر موسیٰ کی طرف مڑ کر بولا، موسیٰ سنو، تم وین کے ساتھ جاؤ، یہ بچہ کہاں رہتا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، مجھے ساری رپورٹ چاہیے۔ موسیٰ وین کے پیچھے گیا تو وہ بھی آفس کے اندر چلا آیا۔ مازن کے آدھے گھنٹے میں بدلتے رنگوں کو سوچتا رہا کہ وہ کتنا سینسیٹیو بچہ ہے جس نے اتنی تفصیل سے اسے ایک جرم کی خبر دی تھی۔ اس سے اگلی رات دلاور نے تابش کو ایک بہت بڑی ڈرگز کی کھیپ شہر سے گزرنے کی اطلاع دی تھی۔ خبر سن کر وہ ایک بار پھر کانپ اٹھا تھا۔ اتنی مقدار میں ڈرگز اگر اس کے ہاتھ سے نکل کر بچ گئی تو پتہ نہیں کس کس گھر میں ایک بار پھر تاہا جیسے بندوں کا جنازہ اٹھے گا۔ اپنی پوری فورس کے ساتھ وہ صبح نماز کے بعد وہاں پہنچا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار دلاور کی خبر سچ ثابت ہوئی۔ ٹرک کے نمبر میچ کر گئے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی اور 2 گھنٹے کے دھواں دار خونی مقابلے کے بعد 4 لوگوں کے ساتھ ڈرگز کے 2 ٹرکس پولیس کے قبضے میں تھے۔ اس مقابلے میں تابش کو 2 گولیاں لگی تھی۔ وہ اتنا سیریس کبھی نہ ہوتا اگر ایک بار پھر اسے سارے ڈرگز دریا میں بہانے کی فکر نہ ہوتی۔ موسیٰ اسے بار بار سمجھا رہا تھا، سر آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، یہ سب میں دیکھ لوں گا۔ وہ خون میں لت پت سڑک پر لیٹے اپنے سر کو دیکھ کر اسے جلد سے جلد گھر پہنچانے کی فکر میں تھا، مگر تابش وہاں سے ہلنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ نہیں موسیٰ نہیں، تم جلدی کرو، پہلے ان سب کو پانی میں بہاؤ، جلدی کرو، یہ ڈرگز واپس پولیس اسٹیشن نہیں پہنچنے چاہیے۔ آخر وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگا تھا۔ دیکھو موسیٰ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کسی بھی صورت میں یاد رکھنا، تم بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ آخر اس نے اپنے ہوش بالکل کھو لیے تھے۔ موسیٰ نے فوراً اسے اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالا اور ایک نظر اپنے ساتھی پولیس والے پر ڈالی جو آخری پیکٹ کو پانی میں خالی کر رہا تھا۔ جب تک وہ ایمرجنسی میں پہنچا اس کا خون کافی بہہ چکا تھا۔ شدید پریشانی کے عالم میں موسیٰ پورے ہاسپٹل میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ تابش کو بی پازیٹیو خون کی ضرورت تھی اور ہاسپٹل میں خون دستیاب نہیں تھا۔ وہ ریسپشن پر کھڑا چلانے لگا، یہ سرکاری ہاسپٹل تو نہیں ہے، پرائیویٹ ہے، پھر بھی ایمرجنسی کے لیے آپ کے پاس خون دستیاب نہیں؟ ابھی آپ انتظام کریں کہیں سے بھی خون کا۔ ابھی وہ لڑ رہا تھا کہ سامنے کھڑی ایک عورت موسیٰ کے پاس آئی۔ کچھ لمحے خون کے دھبوں سے بھرے موسیٰ کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، میرا خون ہے بی پازیٹیو، آپ میرا خون لے لیں۔ اس کی بات پر موسیٰ اسی لمحے واپس پلٹا، چلیے آئیے میرے ساتھ جلدی۔ وہ کوریڈور میں دوڑتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی پوچھ رہا تھا، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں نا؟ نہیں۔ اور ڈائبٹیز؟ جی نہیں۔ کوئی اور بیماری؟ نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ تبھی وہ لوگ لیب کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ ان کا بلڈ ٹیسٹ کریں جلدی، فی الحال 1 بوتل خون کی ضرورت ہے۔ اس روتی ہوئی عورت پر ایک نظر ڈال کر وہ واپس آپریشن تھیٹر کی طرف پہنچا تھا۔ مستقل باہر چکر لگاتے اس نے آدھا گھنٹہ گزارا تھا جب ایک نرس خون کی بوتل لیے آپریشن تھیٹر میں گھسی اور 2 منٹ بعد واپس آئی۔ موسیٰ نے اسے نکلتے روکا تو وہ بولی، سر گولیاں نکال دی ہیں، بس آپ دعا کریں پیشنٹ کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کتنا بڑا رسک لیا ہے سر نے آج۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر موسیٰ نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ عورت چلتی ہوئی آئی تھی۔ موسیٰ کے برابر میں 2 کرسیاں چھوڑ کر وہ بیٹھی، بالکل چپ چاپ خاموشی سے بے آواز، روتے ہوئے کبھی دروازے کے اوپر چلتی لال بتی کو دیکھتی اور کبھی موسیٰ کو۔ کچھ لمحوں کے بعد موسیٰ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو حیرت سے اس نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ آپ یہاں؟ آپ کا کام ختم ہو چکا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ موسیٰ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ باہر 2 حوالدار کھڑے کر کے آیا تھا، پر نہ جانے یہ عورت کیسے یہاں تک آئی تھی۔ وہ ایک دم الرٹ ہو کر کھڑا ہوا اور سامنے بیٹھی عورت نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو موسیٰ کو نہ جانے کیوں اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔
دیکھیے میم، یہ سیکیورٹی ایریا ہے تو آپ پلیز باہر چلی جائیں۔ موسیٰ کی بات پر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھا اور پھر پوچھا، کتنی گولیاں لگی ہیں ان کو؟ جی 2 گولیاں لگی ہیں، پر وہ گولیاں نکال بھی دی ہیں۔ میم آپ پلیز باہر جائیں کیونکہ یہ سیکیورٹی ایریا ہے۔ موسیٰ کی بات پر وہ بہت آہستہ سے چلتی ہوئی باہر آئی اور وہیں بڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ 3 گھنٹے تک اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ وہ تو صرف سیما بھابھی کی امی کی میڈیکل رپورٹس لینے ہاسپٹل آئی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہی اس کی پہلی نظر اسٹریچر پر لیٹے تابش پر پڑے گی۔ وہ جس حال میں تھا، بیلا کو لگا کہ اس کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہیں۔ اسے تیزی سے وہ لوگ ایمرجنسی میں لے گئے تھے اور بیلا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو گرنے سے روکا۔ کچھ دیر بعد موسیٰ ریسیپشن پر چلاتا ہوا نظر آیا تھا۔ تابش کو بی پازیٹو خون کی ضرورت تھی اور خون ہاسپٹل میں نہیں تھا۔ تبھی اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً آگے بڑھ کر کہا کہ میرا خون لے لیں، اور اب وہ باہر بیٹھی اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، پر بیلا کے دل کا ہر تار اس سے جڑا تھا۔ اس نے سیما بھابھی کو کال کر کے ایک ایمرجنسی کا بتا دیا تھا اور ساتھ ہی مازن کا دھیان رکھنے کو بھی بولا تھا۔ آخر جب موسیٰ ایک بار پھر دروازہ کھول کر باہر آیا تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہو کر بولی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپریشن ختم ہو گیا کیا؟ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پہلی بار موسیٰ کے دماغ میں ایک گھنٹی بجی، آخر یہ عورت ہے کون؟ جی میڈم، وہ بالکل ٹھیک ہیں، دونوں گولیاں ڈاکٹر نے نکال دی ہیں، 1-2 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ کیا وہ اب خطرے سے باہر ہیں؟ بیلا نے ایک اور سوال کیا تو موسیٰ نے کہا، جی الحمدللہ بالکل، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ بیلا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے پرس میں سے موبائل نکالا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا نمبر دیں، میں فون کر کے ان کے بارے میں پتہ کرتی رہوں گی، اور جیسے ہی انہیں ہوش آئے آپ مجھے فوراً کال کر دیجیے گا۔ موسیٰ کی خاموشی پر وہ سوالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دینا نمبر اپنا۔ موسیٰ پھر بھی چپ تھا۔ دیکھیے میڈم، آپ جا سکتی ہیں، فی الحال جو حالات ہیں میں کسی بات کی خبر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی خبر مت دیجیے، میں خود کال کر کے پتہ کر لوں گی۔ پھر موبائل موسیٰ کے سامنے کیا۔ آپ کا نام موسیٰ ہے نا؟ آپ بے فکر ہیں، آپ کے سر کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، چلیں نمبر دیں اپنا۔ اس کی باتوں پر موسیٰ حیران تھا کہ آخر یہ کون عورت تھی جو بالکل اس کے سر کی طرح اسے حکم دے رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہ انکار بھی نہیں کر سکا۔ ایک سانس کے ساتھ موسیٰ نے اپنا نمبر لکھوایا تو وہ نمبر لے کر آگے بڑھی اور پھر واپس پلٹ کر بولی، اگر اس وقت ہاسپٹل میں خون موجود ہوتا تو کیا آپ کو میرے خون کی ضرورت پڑتی؟ اس کے عجیب سوال پر موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑا اور وہ بولا، ظاہر ہے نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے تابش سے ہرگز میرے بارے میں ذکر نہیں کرنا کہ خون میں نے دیا ہے، کہہ دیجیے گا کہ خون ہاسپٹل میں موجود تھا یا کچھ بھی مگر میرے بارے میں مت بتائیے گا۔ موسیٰ نے حیرت سے اسے اپنے سر کا نام اتنی بے تکلفی سے لیتے دیکھ کر اپنی آنکھیں تھوڑی کھولی تھی، اور پھر اسے یاد آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو سر نے ایک منگنی کی فنکشن میں اس سے سر درد کی گولیاں منگوائی تھی۔ یہی تو تھی وہ عورت جو اس وقت سر کے ساتھ تھی۔ دیکھیے میڈم، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ دیکھیں میں نے جب آپ کو منع کر دیا ہے تو آپ نہیں بتائیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے آپ سر سے، بے فکر ہیں۔ وہ اسے گھورتی ہوئی واپس پلٹی اور موسیٰ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ خود بھی تو شاطر انسان تھا، بہت ساری باتیں اس کے کہنے بغیر ہی سمجھ گیا تھا۔ اور پھر اگلے 24 گھنٹوں میں موسیٰ کا موبائل 24 دفعہ بجا تھا۔ وہ ہر 1 گھنٹے بعد فون کر کے ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ ایس پی صاحب کو ہوش آیا کہ نہیں، اور موسیٰ کے نہیں میں جواب سن کر پھر ایک ہی بات کرتی، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہوش میں آئے آپ مجھے کال کر دیں، اور وہ جی کہہ کر موبائل بند کر دیتا۔ آخر اگلے دن دوپہر کو جب تابش کو ہوش آیا تو موسیٰ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زخموں سے بھرے سر کو دیکھتا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ آدھا گھنٹہ ان سے بات کر کے وہ باہر نکلا اور پھر اس نے کال کی، جی میڈم، سر کو ہوش آ چکا ہے، وہ ابھی بھی ICU میں ہے، کل تک انہیں روم میں شفٹ کیا جائے گا، طبیعت ان کی اب کافی ٹھیک ہے۔ اوہ شکریہ آپ کا موسیٰ، کیا میں رات کو انہیں دیکھنے آ سکتی ہوں؟ موسیٰ نے اس کی دوسری طرف سے بھیگی سی آواز سنی تھی۔ پھر پلٹ کر اس نے کمرے کی طرف دیکھ کر کہا، میم آپ کل آ جائیے کیونکہ ابھی سر بہت تکلیف میں ہے اور یہاں بہت سارے آفیشلز بھی آ جا رہے نا، تو کل مناسب رہے گا۔
موسیٰ کی بات پر اس نے جی ٹھیک ہے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔